یہ پروگرام بریکنگ بیریئرز میں آپ کی ہوسٹ عالیہ آپ کو یہ بتانے کے لیے حاضر ہوئی ہے کہ انڈیا کا شارٹ ٹرم بجٹ کیا آیا کہ رائٹرز تک پر دھوم مچ گئی۔ رائٹرز اس وقت اس کو ایسے رپورٹ کر رہا ہے کہ ہائی لائٹس آف انڈیاز شارٹ ٹرم بجٹ، انڈیا پلانس ٹو اسپینڈ $134 billion آن انفراسٹرکچر۔ انڈیا کا اس بجٹ میں یہ کہنا ہے کہ نیکسٹ 3 ایئرز میں انڈیا 3rd لارجسٹ اکانومی بننے جا رہا ہے اور ان کی جی ڈی پی، ان کی اکانومی 7 ٹریلین ہونے جا رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فگر ہے اور صرف نیکسٹ 3 ایئرز میں وہ یہ پار کرنے جا رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں، میں دیکھ رہی تھی کہ ہم بہت بات کرتے ہیں پاکستان میں کہ جناب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، 1000 روپے جو ہے وہ سب کو ملتا ہے اور کیا زبردست بات ہے کہ دیکھیے 1000 روپے ملتا ہے۔ اس کی ہم نے اتنی واہ 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 کی اور میں اس کے اندر یہ دیکھ رہی تھی کہ انڈیا کے اس بجٹ میں جو 78 لاکھ اسٹریٹ وینڈرز جو ہیں ان کو کریڈٹ اسسٹنس شامل ہے۔ لیکن اس بجٹ میں وہ بتا رہے ہیں کہ 78 لاکھ اسٹریٹ وینڈرز have been given credit assistance اور وہ اپنی عوام کو، اپنی قوم کو پاورٹی لیول سے کیسے اٹھا کر اوپر لائے ہیں، اس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ 250 ملین Indians escaped multi-dimensional poverty in the 9 years ending 2022-23۔ اب اس میں یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ 250 ملین انڈینز کا انہوں نے کہا کہ پاورٹی لیول سے اپلفٹ ان سب کو کر لیا ہے۔ یہ بھی میں دیکھ رہی تھی کہ جو پروگرامز انہوں نے سٹارٹ کیے ہیں پاورٹی کو کم کرنے کے لیے، پاورٹی ریڈکشن کے لیے، اس کے اثرات، اس کا امپیکٹ 60 کروڑ انڈینز پر پڑا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فگر ہے کہ آپ کہیں کہ آپ 250 ملین انڈینز کو پاورٹی لیول سے اوپر لے آئے، پھر یہ پتہ چلے کہ 60 کروڑ انڈینز پر امپیکٹ آیا ہے ان پالیسیز کا، ان اسٹریٹجیز کا جو کہ ان کی گورنمنٹ نے گزشتہ 8 سے 10 سالوں میں اٹھائی ہیں اور وہ سٹیپس لیے ہیں، اور ان کی اکانومی اس وقت وہاں پر پہنچ رہی ہے جہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ 3 ایئرز میں ہم 3rd لارجسٹ اکانومی بننے والے ہیں۔ جو وہ کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بات کی جاتی ہے کہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور اس کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ پتہ نہیں ہوا میں اڑ جاتی ہیں سب باتیں، ہوائی گھوڑے چل رہے ہوتے ہیں، ہوا میں گھوڑے اڑائے جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ آپ دیکھیے، آپ اگر صرف ان کی لاسٹ 5 ایئرز بھی اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے کہا کہ اب ہم یہ کریں گے، وہ کر کے دکھا دیا۔ انہوں نے کہا ہم یہ سمٹ کر کے دکھائیں گے، ہم پوری دنیا کو بلا کر دکھائیں گے۔ انہوں نے پوری دنیا کو اپنے کنٹری میں بلا کر دکھا دیا، وہ سمٹ کر کے دکھا دی۔ یونیکارنز کی بات کی تو اس میں ہم نے دیکھا کیا انہوں نے کمال کر کے دکھا دیا۔ اسی طریقے سے میں یہ دیکھ رہی تھی کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ انڈیا نے جو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اٹریکٹ کی ہے اس کے بارے میں ان کی جو نرملا صاحبہ ہیں، فائنانس منسٹر نرملا سیتا رامن، ان کا کہنا تھا کہ انڈیا اٹریکٹڈ $596 billion in foreign direct investment over the past 9 years۔ تو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہ بتا رہی ہیں کہ کتنی بڑی ان کی کنٹری میں ہوئی ہے پاسٹ 9 ایئرس میں۔ اچھا، اب صرف یہ نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ اور بہت سے پروگرامز ہیں جس کے اوپر انہوں نے بات کی ہے۔ پھر ان کی حکومت کا فوکس کس چیز پر رہا، یہ سنیے کہ وہ کیا بتا رہی ہیں۔ The Prime Minister firmly believes we need to focus on 4 major castes. They are Garib, Mahilayein, Yuva and Annadata. Their needs, their aspirations and their welfare are our highest priority. Our government is working with an approach to development that is all round, all pervasive and all inclusive. Sarvangin, Sarvasparshi or Sarvasamaveshi. It covers all castes and people at all levels. We are working to make India a Vikasit Bharat by 2047. For achieving that goal, we need to improve people's capability and empower them. Previously, social justice was mostly a political slogan. For our government, social justice is an effective and necessary governance model. The saturation
The saturation approach of covering all eligible people is the true and comprehensive achievement of social justice. This is secularism in action, reduces corruption, and prevents nepotism, prevents bhai bhatijawad. There is transparency and assurance that benefits are delivered to all eligible people. اور اسی کے ساتھ ان کا کہنا ہے کہ 2 کروڑ گھر غریبوں کو مزید دیے جائیں گے. 2 کروڑ مور ہاؤسز انڈر پی ایم آواس یوجنا ان نیکسٹ 5 ایئرس. اور اسی طرح کے اور بھی پروگرامز انہوں نے اناؤنس کیے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے ڈیولپمنٹ پر کتنا کام کریں. جیسے کہ میں نے آپ کو اسٹریٹ وینڈرز کا بتایا کہ 78 لاکھ اسٹریٹ وینڈرز جو ہیں ان کو کریڈٹ اسسٹنس جو دیا جا رہا ہے. پھر ڈائریکٹ بینیفٹ جو ہے ٹرانسفر آف 34 لاکھ انڈین روپیز کروڑ 34 لاکھ کروڑ ٹو بینیفیشریز جو ہے وہ اس کو پہنچے گا اس کا. پھر فری راشن کی جو ہم بات کرتے ہیں یہ بڑی ہم سنتے چلے آ رہے ہیں انڈیا کی طرف سے کہ وہ 80 کروڑ لوگوں کو فری راشن فراہم کر رہے ہیں. And I quote from Honorable Prime Minister's words, living in rented houses or slums or chawls and unauthorized colonies, unquote, to buy or build their own houses. 80 کروڑ لوگوں کو مفت کھانا فراہم کرنا، راشن پرووائڈ کرنا ایک بہت بڑا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں. تو دیکھیے کہ ایک دنیا کی سب سے بڑی آبادی والا ملک جس کو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز درپیش ہوتی ہیں آپ کو جب آپ کی پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اس کا الٹ کر کے دکھا دیا ہے. اور یہ پروگرامز جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے. سستے آٹے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں. گلگت بلتستان میں سستا آٹا گلگت بلتستان کا نعرہ بن چکا ہے. اور اس کے علاوہ جو غریب ہے وہ کیسے پس رہا ہے. اور اس میں کتنے کروڑ نوکریاں ملنی تھیں، کتنے کروڑ گھر بنائے جانے تھے، وہ سب ہوائی باتیں ہیں. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بتا رہے ہیں سینکشن 43 کروڑ لونز فار انڈین یوتھ. اب اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ ان کی ساری توجہ یوتھ پر ہے، ایجوکیشن پر ہے. 1.4 کروڑ یوتھ ٹو بی ٹرینڈ فار اسکل اپ گریڈ. یعنی غریبوں کے ساتھ ساتھ وہ یوتھ کو پیچھے نہیں چھوڑے، وہ اس کو سب سے آگے رکھ رہے ہیں. آن 50 ایئر انٹرسٹ فری لونز ٹو پرائیویٹ سیکٹر. انڈیا نے اپنے ٹورزم اور لکشادویپ پر بھی کتنا پیسہ خرچ کیا ہے اور آگے خرچ کرنے جا رہے ہیں. وہ کیا کرنے لگے ہیں لکشادویپ میں، اس کے اوپر بھی ان کی فائنانس منسٹر نے بجٹ سپیچ میں کہا ہے. Emerging fervor for domestic tourism. Honorable Speaker, sir, projects for port connectivity, tourism infrastructure and amenities will be taken up on our islands, including Lakshadweep. لکشدویپ کا بھی نام شامل کر کے اس کے لیے وہ کیا سوچ رہے ہیں ٹورزم کے لیے. انہوں نے مالدیوز کو ایک میسج دیا ہے اور وہ کہ ان کے تعلقات مالدیوز سے کیسے چل رہے ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود اس وقت انہوں نے اپنے بجٹ میں بھی اس کو شامل کیا ہے. اور انہوں نے صرف اسی کو بجٹ میں شامل نہیں کیا بلکہ ایک بہت بڑی بات، اور وہ یہ ہے کہ جو انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور ہے اس کے پر انہوں نے بہت ڈیٹیل میں بات کی اور وہ بڑی اہم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اب جو انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور ہے وہ گیم چینجر بننے جا رہا ہے. صرف انڈیا کے لیے نہیں بلکہ وہ پوری دنیا کے لیے گیم چینجر بنے گا اور پوری دنیا کا ٹریڈ ہب بنے گا. وہ کوریڈور جو کہ انڈیا نے انیشیٹ کیا، اور انہوں نے یہ بات بھی کی کہ دنیا یاد رکھے گی اس چیز کو کہ یہ پروجیکٹ جو کہ دنیا کے لیے گیم چینجر بننے جا رہا ہے اس کو انڈیا نے اپنی سرزمین سے شروع کیا تھا. سنیے گا وہ کیا کہہ رہی ہیں. Recently announced India Middle East Europe economic corridor is a strategic and economic game changer for India and others. In the words of Honorable Prime Minister, the corridor, and I quote, will become the basis of world trade for hundreds of years to come, and history will remember that this corridor was initiated on Indian soil.
لیکن یہ بہت بڑی بات کہہ دی ہے انڈیا کی فائنانس منسٹر نرملا صاحبہ نے کہ ہسٹری یاد رکھے گی، دنیا یاد رکھے گی کہ یہ اکنامک کوریڈور جو کہ انڈیا کی سرزمین سے شروع کیا گیا اور یہ گیم چینجر پوری دنیا کے لیے بنے گا۔ کمپیریزن میں جب ہم سی پیک دیکھتے ہیں تو دیکھیے سی پیک ایک جب سٹارٹ ہوا تھا تو اس وقت پاکستان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ یہ گیم چینجر ہے، گیم چینجر آ گیا جی، گیم چینجر آ گیا۔ ہم نے کہا بھائی کیا بات ہے، اب تو گیم چینج ہونے لگی ہے، پاکستان نے دنیا کی گیم ہی چینج کر دینی ہے، اور ایسا گیم چینجر سی پیک بنے گا کہ اس نے اڑا کے رکھ دینا سب کو۔ یہ کنٹریز ہیں کیا اس کے سامنے؟ پتہ یہ چلیا کہ آپ ہی اڑ گئے نے، دوسرے کو کیا اڑانا تھا، خود ہی اڑا رہے ہیں۔ ابھی تو ہم آپ دیکھ رہے ہیں کون کون کہاں کہاں آ کے کیسے کیسے اڑا رہا ہے، کس کس کو اڑا رہا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ۔ کبھی کوئی بارڈر سے داخل ہو کے کسی کو اڑا دیتا ہے، کبھی کوئی کہیں سے آ کر کسی کو اڑانا شروع کر دیتا ہے، اور کہیں سے کوئی آ کر خود ہی جیکٹیں پہن کے اڑ جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں۔ تو یہ سچویشن ہے، یہ اڑایا ہم نے دنیا کو۔ تو وہ جو گیم چینجر ایک سی پیک سمجھا جا رہا تھا، اس میں کتنی درمیان میں ہرڈلز آتی رہیں، چائنا سے جو ہے ریلیشنز کیسے اونچ نیچ آتی رہی، خراب ہوتے رہے، کیسے کیسے وہاں پر دھماکے ہوتے رہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، سب سے امپورٹنٹ اور بڑی بات ہے ہی کہ کسی بھی کنٹری میں اگر آپ ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، اگر آپ ترقی چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہاں پر پیس ہو، وہاں پر ٹیررزم نہ ہو۔ لیکن پاکستان میں تو آپ دیکھیے کہ جب سے سٹارٹ ہوا ہے ٹیررزم، تب سے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ کتنے آپریشنز ہو گئے، فوجی آپریشنز، لیکن وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا، وہ اور بھی نکلتے چلے آ رہے ہیں، گروپس، دشمنیاں اور بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بجائے اس کے کہ یہ توجہ اور جو آپ کی اسپرٹ ہے، جو آپ کا کاز ہے یا جو آپ کا پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم دہشت گردی کو ختم کریں، اس سے پہلے اگر یہ دیکھ لیا جائے کہ جو ہمارے فورن پالیسی ہے اور جو ہماری پالیسیز اور اسٹریٹجیز ہیں وہ کیسی ہیں، کیا ہمارے تعلقات اچھے ہیں کنٹریز کے ساتھ، کیا ہمارے ریلیشنز جو ہیں وہ دنیا کے ساتھ کیسے ہیں، اور اگر پہلے یہ دیکھا جائے اس کے بعد آپ اس طرف آئیں کہ اب دہشت گردی کو کیسے ختم کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے افغانستان کے ساتھ ریلیشنز اچھے نہیں ہوں گے، اگر آپ کے ایران کے ساتھ ریلیشنز اچھے نہیں ہوں گے، اگر آپ اپنے ملک کے اندر جو آپ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے، گلگت بلتستان میں یہ ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کے لیے ان لوگوں کو ان کے حقوق فراہم کرنا بھی ضروری ہے۔ تو باہر کی اور اندرونی پالیسیز کی سمت پہلے میرا خیال ہے کہ درست کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کی دہشت گردی کم نہیں ہو سکتی۔ دہشت گردی کا صرف ڈائریکٹلی تعلق دہشت گردی سے نہیں ہے، وہ ریلیٹڈ ہے آپ کی ان اسٹریٹجیز اور پالیسیز کے ساتھ جو کہ غلط پالیسیز آپ 75 ایئر سے کرتے چلے آ رہے ہیں، لے کر چل رہے ہیں، اور آپ نے کچھ دشمنیاں پالی ہوئی ہیں۔ آپ کے پوری دنیا اس وقت فائدہ اٹھا رہی ہے انڈیا سے، اس کی اکانومی سے، اس کے بڑے پن سے، اس کے کھلے دل سے، اس کی ٹریڈ سے، اس کی انویسٹمنٹ سے، اس کی پالیسیز سے، اسٹریٹجیز سے۔ لیکن اگر کوئی کنٹری اس وقت اس کا فائدہ نہیں اٹھا رہا، جو کہ اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے اور بالکل ہمسایہ ملک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چل کے کہیں پر پہنچ سکتا ہے، وہ ہے پاکستان۔ صرف وہاں پر اس کا فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا۔ باقی تو لوگ دیکھیں بھاگ بھاگ کر آ رہے ہیں۔ آپ یورپ پہ دیکھ لیں، پریزیڈنٹ میکرون ہوں، یو اے ای کے پریزیڈنٹ ہوں، سعودی عربیہ کے MBS ہوں، یورپ کے ایک بڑے سے بڑا لیڈر ہو، پریزیڈنٹ جو بائیڈن ہو، کوئی بھی ہو، وہ سب بھاگا دوڑا چلا جا رہا ہے انڈیا میں۔ لیکن اگر کسی نے دوسری سمت میں بھاگنا دوڑنا ہے تو وہ ہے پاکستان کے لیڈرز، وہ ہیں پاکستان کی پالیسیز، اسٹریٹجیز کہ نہیں ہم نے نہیں کرنا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو بس یہ جو ہیں آپ دیکھ لیں، اس طرح لے کر بیٹھ گئے ہیں، آپ اپنے آپ کو لے کر بیٹھ گئے اور ایسے بیٹھے ہیں۔ یہ اصل میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سٹوری ہے، ایک عروج اور زوال کی داستان ہے۔ دیکھیں ایک جو کنٹری ہے وہ کہاں عروج پر پہنچ گیا اور دوسرا جو کنٹری ہے وہ زوال کے کس درجے پر ہے۔ تو اگر سب کچھ سامنے نظر آ رہا ہے اور پھر بھی ہم ڈائریکشن چینج نہیں کرتے، پالیسیز چینج نہیں کرتے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہاں خود سے جو ہے آپ اپنے آپ کو ایسا ہی رکھنا چاہتے ہیں اور اپنی تباہی کے آپ خود ذمہ دار ہیں۔ تو یہ جناب کچھ تھوڑی سی جو بجٹ کے اوپر ہم دیکھ رہے تھے، خبریں آ رہی ہیں اور بجٹ ہائی لائٹس ہیں انڈیا کے۔ شارٹ ٹرم بجٹ بھی اس طریقے سے دنیا میں ہائی لائٹ ہوا ہے کہ جیسے کنٹریز کے اپنے جو اینول بجٹ ہیں وہ ہائی لائٹ نہیں ہوتے، جس طریقے سے یہ والا بجٹ ہائی لائٹ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں انہوں نے بتایا کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ 2047 میں 47 ٹریلین اکانومی ہوگی انڈیا کی، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے اپنے ٹارگیٹس اچیو کیے، اگر وہ ایسے ہی اچیو کرتے چلے گئے تو جو وہ کہہ رہے ہیں تو وہ تھرڈ نہیں، وہ سیکنڈ بلکہ فرسٹ
لارجسٹ اکانومی تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔